رومی حاکم پیلاطس کے پاس لے گئے اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ پیلاطس نے ان کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص کو قصوروار نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کے کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں لوگوں کو سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اصرار کرتے رہے کہ اسے صلیب پہ چڑھا دیا۔ آخرکار ان کا چلانا کارگر ثابت ہوا۔ رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوا کر سپاہیوں کی حفاظت دے دی۔ سپاہی آپ کو پہاڑ پہ لے گئے اور یہود نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے خود معترف ہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے پروردگار مجھے صلیب کی ملعونی موت سے بچانا۔ یہ ایک جلیل القدر معصوم پیغمبر کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا نمائندہ تھا۔ اس کی اس التجا کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت گواہی دیتی ہے۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفقہ قول نہیں بلکہ 20 اقوال۔ مثلا کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل تھا اور مسیح وہیں کھڑے ان کی حماقت پر ہنس رہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی گیا تھا، لیکن ان کی وفات صلیب پہ نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور کم و بیش 10 بار اپنے حواریوں سے بات کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور اٹھا لیے۔ یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تصدیق یا تکذیب نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی، اور آپ نے علماء یہود کے جن غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا ان کی نشاندہی کی تھی، کیا وہ سب غلط تھی؟ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور یہ واقعہ جمعے کے دن پیش آیا، جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں کہ اس روز آپ بنی آدم کے لیے کفارہ مانتے۔ اس کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے کیونکہ عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روز دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے ملے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ سچے مسیح تھے تو صلیب پر کیوں نہیں؟ کیونکہ صلیب کی موت ملعون ہے۔ اس سے یہودیوں میں پیغمبروں کی تقدیس کے نظریے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت زور پکڑتی گئی اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت کر دیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے ایک سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو چل دیا۔ اس قتل عام میں 1.5 لاکھ افراد مارے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر ایمفی تھیٹروں میں جنگلی درندوں سے بھڑوانے اور جنگلی جانوروں کا تختہ مشق بننے بھیج دیا گیا۔ بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچ سکا کہ اس کا وجود کس مقام پر ہے۔ یہودی فلسطین سے نکالے جا چکے تھے اور وہاں رومی عیسائی حکمراں ہرقل کی حکومت۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہرقل کی کامیابی سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اس دوران یہودی جو منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسائے بیٹھے رہے۔ وہ مقامی عرب بدوؤں اور قریش کے عرب سے اپنے اس رشتے کا ذکر کرتے رہتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث قائم تھے۔ میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد تھے۔ یہود نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت اسحاق سے منسوب کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہاجرہ کے بارے میں یہ داستان
اپنی